بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مرد علم میدان عمل میں مولوی ڈھکو نے اپنے 3-4 اساتذہ کا ذکر کیا ہے جن سے یہ نجف اشرف میں یا پاکستان میں پڑھتا رہا ہے۔ ان میں سے پہلا استاد علامہ حسین بخش جاڑا جو پاکستان کے ایک عالم دین گزرے ہیں، ان کا نام انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب مرد علم میدان عمل میں کہ یہ میرے استاد محترم ہیں۔ یہ میرے سامنے ان کی ایک کتاب ہے انوار الشریعہ در فقہ جعفریہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے کتاب کے صفحہ نمبر 58 پہ انہوں نے تشہد نماز میں مستدرک الوسائل میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول تشہد نقل کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ 2 گواہیوں کے بعد اشہد انک نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی بن ابی طالب نعم الولی کا تشہد واجب کے بعد پڑھنا بھی مستحب ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 2 گواہیوں کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر مستحب ہے۔ یہ مولوی ڈھکو صاحب کے استاد نے علامہ حسین بخش جاڑا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ دوسرے استاد کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی قوانین الشریعہ میں بھی اور مرد علم میدان عمل میں بھی کہ میرے استاد محترم آیت اللہ سید احمد مستنبت جو نجف میں ایک عالم دین گزرے ہیں، مجتہد فقیہ گزرے ہیں، وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے ان کا اجازہ بھی اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے مناقب اہل بیت، اور یہ القطرہ یعنی عربی میں ان کی القطرہ ہے وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس، یہ سامنے رکھی ہوئی ہے القطرہ۔ تو اس میں بھی پہلی جلد القطرہ کی پہلی جلد ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ یہ منہاج الصالحین لاہور سے چاپ ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 92 ہے۔ اس میں انہوں نے تشہد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان تحریر کیا ہے کہ ہم اس باب کو اس تشہد پہ ختم کرتے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر یہ تشہد کی عبارت لکھی ہے کہ ابو بصیر کو امام نے فرمایا کہ اس طرح 2 گواہیوں کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر کرو۔ بہرحال یہ 2 استاد ہو گئے اس کے۔ تیسرا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آغا بزرگ تہرانی جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ آغا بزرگ تہرانی کی کتاب الذریعہ ہے الی تصانیف شیعہ۔ اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 47 پر صفحہ نمبر اس کا 47 ہے، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے رسالہ فی ادخال قول علی ولی اللہ فی تشہد الصلاۃ۔ یہ انہوں نے تحریر کیا ہے، یعنی تشہد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ایک رسالہ لکھا گیا تھا آج سے یعنی 400 سال پہلے 1021 ہجری میں۔ تو یعنی یہ بھی شہادت ثالثہ کے قائل ہوئے اس طرح۔ اچھا، چوتھا استاد انہوں نے لکھا ہے مرزا جواد تبریزی کو۔ مرد علم میدان عمل میں بھی انہوں نے اپنا استاد لکھا ہے اور قوانین الشریعہ میں بھی۔ ان 4 استادوں کے اس نے مولوی ڈھکو نے، سرگودا کے مصلی نے اجازہ جات دیے ہیں، اور یہ مرزا جواد تبریزی کی سیرات النجات ہے اور آغا خوئی صاحب کی بھی اس کے ساتھ تعلیق ہے، اور مرزا جواد تبریزی کی انوار الالہیہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ صاحب کا ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ انوار الالہیہ میں بھی مرزا جواد تبریزی نے اشہد ان علی ولی اللہ فی تشہد الصلاۃ تحریر کیا ہے، اور یہ صفحہ نمبر 158 پہ تشہد نماز میں یہاں پہ بھی آغا خوئی صاحب کا فتویٰ نقل کرتے ہوئے آغا مرزا جواد تبریزی لکھتے ہیں کہ جب آغا خوئی صاحب سے پوچھا گیا کہ جو شخص تشہد نماز میں ہر تشہد نماز میں توحید و رسالت کی گواہی کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دیتا ہے، من یذکر فی کل تشہد فی الصلاۃ بعد شہادت بالوحدانیت والرسالت شہادت لعلی علیہ السلام بالولایت هل یحکم ببطلان صلاتہ، اس کی نماز کے باطل ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو لو کان ذالک منہ جہلا بالحکم، جبکہ وہ اس کے حکم سے جاہل ہے، و اعتقادا بلزومها او استحبابها، یعنی اس کا لزوم کا یعنی قصد ہے یا استحباب کا، یعنی لازم سمجھ کر پڑھتا ہے توحید و رسالت کے بعد، یا استحباب کی نیت سے پڑھتا ہے، یا اس کے لزوم یا استحباب سے لا علم ہے کہ یعنی توحید و رسالت کے ساتھ اس کی گواہی دینا، ولایت علی علیہ السلام کی گواہی دینا واجب ہے یا مستحب ہے، یعنی اس کی نماز کے باطل ہونے کے متعلق کیا حکم ہے۔
تو خوئی صاحب فرماتے ہیں اذا کان موتا کے دن بصیحۃ الصلاۃ معها صحت ولا عیادۃ علیہ فیہا، اگر اس کا اعتقاد ہے کہ اس کے پڑھنے سے میری نماز صحیح ہے تو اس کی نماز صحیح ہے اور اسے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعلیق کی ہے آغا مرزا جواد تبریزی صاحب نے، یہ ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، ان کا فوٹو بھی موجود ہے، یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ قدیم چاپ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اور یعنی یہ ثابت ہوا، مرزا جواد تبریزی صاحب نے یہ کتاب چاپ کرائی ہے تو ثابت ہوا وہ بھی شہادت ثالثہ کے قائل تھے۔ تو 4 اساتذہ کرام جو مولوی ڈھکو کے یہ میرے پاس موجود ہیں جن کی کتابیں انہوں نے تشہد نماز میں علی ولی اللہ کو لکھا ہے، تو ثابت ہوا کہ سبق حرام وہ نہیں ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، سبق حرام وہ ہے جو اپنے استادوں سے سبق حاصل کر کے پھر استادوں کی مخالفت کرے یا مولا علی علیہ السلام کی مخالفت کرے، استادوں کی کتابوں کی مخالفت کرے، وہی سبق حرام ہوتا ہے۔ یہ آج کل کے کسی جاہل ذاکروں کی ایجاد نہیں ہے، جس طرح اس نے کہا ہے کہ جاہل ذاکر آج جاہل نہیں ہے۔ الحمدللہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو پہچانا ہے، ان کی معرفت حاصل کی ہے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو مولا علی علیہ السلام کی معرفت سے دور ہو، مولا علی علیہ السلام کے دروازے سے دور ہو، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہو، وہی جاہل ہوتا ہے، وہی یعنی منکر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ علماء کرام، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس 110 کتابیں موجود ہیں لائبریری میں، یہاں پہ بھی موجود ہیں، اور میرے پاس ادھر ڈی جی خان میں بھی موجود ہیں، 110 کتابیں موجود ہیں جن میں تشہد نماز میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی آج سے 1000 سال پہلے، آج سے 1200 سال پہلے، آج سے 800 سال پہلے، 600 700 سال پہلے بزرگ علماء متقدمین و متاخرین نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کی ہے۔ اور موجودہ وقت کے اس وقت کے 25 سے 30 مجتہد موجود ہیں زندہ سلامت جنہوں نے تشہد نماز میں علی ولی اللہ تحریر کیا ہے۔ لہذا مقصرین سے گزارش ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی مخالفت چھوڑ دیں اور ذریعہ نجات کی طرف آئیں، یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر کے اپنی آخرت کو سنواریں اور دنیا و آخرت کی بقا کی طرف آئیں، اس کی مخالفت نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔